السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، فگار اشکم ناول بہت جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں گے، تو چلیے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتنا خیال رکھتا تھا وہ اپنے لک کا، وہ شاویر حیدر کاظمی جو اپنی ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا تھا، آج کس حالت میں تھا۔ اتنا رف سا سادہ سا خلیہ، سلکی بال الجھے بکھرے ہوئے تھے، اس کے حسین نقوش چہرے پر بے حد تھکان تھی۔ پہلے سے اس کی وائٹ شرٹ کا رنگ رف وائٹ ہو گیا تھا، کتنا بدل گیا تھا وہ ایک دن میں ہی اس سے دور رہ کر۔ خود پر اس کی نظریں شاید وہ نیند میں بھی محسوس کر چکا تھا۔ دھیرے سے اٹھی تھی وہ، اس کی پرکشش آنکھوں نے سامنے لیٹی اس معصوم نقوش چہرے والی لڑکی کو دیکھا جو اس کے جینے کی وجہ تھی، اور وہ پھر اس کا حلیہ دیکھ کر رو دی تھی۔ اس کے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ مت رویا کرے اینجل، بہت ہرٹ ہوتا ہے، وہ اس کی گرین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ عشیق نے لب بھیج کر دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور ہاتھ کو دھیرے سے اٹھا کر اس کے رف شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں چینج کر لوں گا اینجل، ڈونٹ وری۔ عشیق نے دھیرے سے سر کو نہ میں ہلا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسے کہنا چاہتی ہو ابھی جائیں۔ اوکے اینجل، میں جاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے واپس رکھتا ہوا اٹھا تھا اور باہر چلا گیا تھا۔ یہ آپ کے گارڈ دے کر گئے ہیں، زنیرہ نے اس سے باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ وہ سنجیدگی سے سر ہاں میں ہلا کر اس سے بیگ لے کر فریش ہونے چلا گیا تھا، جس میں اس کے کپڑے تھے جو اس نے زبیر کو کہہ کر کل رات منگوا لیے تھے۔ حرب جو پیچھے ویٹنگ چیئر پر بیٹھا تھا، نظریں اٹھا کر فون تھام کر باہر نکل گیا تھا۔ زنیرہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ آپ نے طلاق کے پیپرز بنوا لیے؟ زنیرہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی، وہ صدمے سے ساتھ لگے درخت کے تنے کو پکڑ گئی تھی، کیونکہ اس میں ٹھہرنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ یہ سن کر سر میں شدید درد محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سر کو ایک جانب سے تھامتے ہوئے وہ اٹھی اور آس پاس دیکھا۔ وہ ایک پرانے سے کمرے میں تھی جس کی دیواروں پر ٹیڑھے ترچھے حروف لکھے ہوئے تھے۔ قصہ بیگم نے ڈرتے ہوئے ایک کونے میں دیکھا جہاں حرکت ہوئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بکھرے بالوں والی عورت اس کی جانب دونوں ہاتھ بڑھائے بڑھی تھی۔ دور ہٹ میرے سے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی اور دروازے کو پیٹنے لگی۔ اے خبردار جو اب تو نے دروازہ بجا کر میرا دماغ خراب کیا، پاگل جاہل عورت، جا بیٹھ جا کونے میں۔ باہر سے ایک بھاری نسوانی آواز آئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ قصہ بیگم نے چیختے ہوئے پوچھا۔ تو پاگل ہے، اور تو اس وقت پاگل خانے میں ہے، اور کہاں ہو سکتی ہے؟ وارڈن، عورت نے قہقہ لگا کر بتایا۔ قصہ بیگم نے خوف سے پیچھے دیکھا جہاں وہ عورت بیٹھی دیوار کو ناخنوں سے کھروچ رہی تھی۔ ڈر کی ایک لہر ان کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے باہر نکالو، میں پاگل نہیں ہوں، وہ صدمے سے چیختے ہوئے دروازہ پیٹتے ہوئے بولی، جبکہ دروازے کے باہر سے بس قہقہے کی آوازیں سنائی دی جا رہی تھی۔ جا آرام سے بیٹھ جا اپنی برادری کی عورتوں کے ساتھ۔ قصہ بیگم نے چادر سے پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور کونے میں بیٹھ کر سب یاد کرنے لگی۔ کل رات جب وہ گھر سے نکلی تھی، کسی نے راستے میں ان کے چہرے پر رومال رکھا تھا، اور اس کے بعد کا انہیں کچھ بھی یاد نہ آیا۔ اے تیرے لیے فون ہے، یہ لے۔ وارڈن عورت نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی طرف فون بڑھا کر کہا۔ قصہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے فون لیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اپنا نیا گھر پسند آیا ہوگا۔ فکر مت کریں، آپ کا سچ گھر بتا دوں گا، سب یہی سمجھیں گے آپ خود سے یہ گھر چھوڑ کر گئی۔ جتنی گری ہوئی حرکت کی آپ نے، اگر آپ میری چاچی نہ ہوتی تو شاید اس وقت آپ قبر میں پڑی ہوتی، کیونکہ جو بھی میلی نظر سے میری محبت کی طرف دیکھے گا اسے دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ قصہ بیگم کا چہرہ سرخ ہوا تھا غصے سے۔ اور اگر میری عشیق کو کچھ ہو جاتا، آپ یقیناً اس وقت زندہ نہ ہوتی۔ وہ صحیح سلامت ہے، میرے ساتھ ہے، اور آپ وہاں رہنے کی عادت ڈال لیں، کوئی لینے نہیں آئے گا آپ کو۔ اپنی بچی کچی زندگی آپ نے وہاں ہی کاٹنی ہے، کیونکہ
آپ ایک ذہنی مریضہ ہیں اور آپ جیسے مخلص لوگوں کے لیے یہ بہترین جگہ ہے۔ اب آپ صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گی اپنی کیفیت کو، کیونکہ اس وقت آپ اپنے جیسی عورتوں میں موجود ہیں۔ ایسا مت کرو بیٹا۔ وارڈن نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ چل آرام سے بیٹھ اب۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتے ہوئے وہ طنز کر گئی تھی۔ قصہ بیگم نے صدمے سے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے آنسو بہائے تھے، جبکہ وہ پاس بیٹھی اس عورت کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر دور سے دور جا بیٹھی۔ ہاں 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 ہاں، وہ عورت انہیں ڈرتا دیکھ تالیاں بجانے لگی تھی۔ قصہ بیگم خوف سے کانپ پڑی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے اچانک ہی چیخی تھی۔ قصہ بیگم نے جھرجھری لی۔ وہ عورت اب اپنے بال مٹھیوں میں پکڑے کھینچ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ قصہ بیگم نے نفرت سے رخ موڑا تھا۔ میم پلیز پی لیں تھوڑا، صحیح پھر آپ کو میڈیسن دینی ہے۔ نرس جوس کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئی بولی، جبکہ وہ منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے سر چٹک گئی تھی۔ رہنے دے، میں کرتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا وہ اندر آیا تھا۔ عشیق نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو صحیح معنوں میں حسن کا شہزادہ ہی تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے بنایا گیا تھا۔ نرس نے جوس کا گلاس واپس ٹرے میں رکھا اور باہر نکل گئی۔ اینجل آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ عشیق نے مسکراتے ہوئے سر کو دھیرے سے ہاں میں ہلایا۔ اوکے، اب آپ میری بات مانیں اور یہ پی لیں۔ وہ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھتا بولا۔ عشیق نے لب ہی ڈالے تھے۔ شبیر نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، جو حلق پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ابھی بھی دکھ رہا ہے؟ وہ سر کو ہلا گئی تھی۔ اوکے، کیا چاہیے آپ کو؟ اس کی پیشکش پر وہ مسکرائی تھی۔ اس باہر کا اشارہ کر گئی تھی۔ آپ کو باہر جانا ہے؟ وہ ونڈو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ عشیق نے سر کو ہلایا۔ اوکے چلیں۔ وہ اسے نرمی سے بیڈ سے اٹھا چکا تھا۔ عشیق کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ اسے اٹھائے باہر گارڈن کی طرف نکل گیا تھا۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے انہیں مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ دونوں لگتے ہی اتنے پیارے تھے، ایک ساتھ لوگ سراہے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ عشیق نے گلاب کے پھولوں کے پاس پڑے سیمنٹ کے بینچ کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ اسے نرمی سے اس پر بٹھا چکا تھا۔ عشیق نے ہاتھ سے اسے قریب بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ مسکرایا تھا اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ عشیق نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تھا اور وہ جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، سر چڑک کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے سے آتے آئس کریم والے کی طرف اشارہ کر چکی تھی۔ آپ کو آئس کریم چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے لیے آئس کریم لینے چلا گیا تھا۔ عشیق نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ شیری بہت اچھے ہیں آپ، اتنی ٹینشن اور پیار تو ہمیں کبھی زندگی میں نہیں دیا کسی نے۔ وہ اسے اپنی جانب آئس کریم اٹھائے بڑھتا دیکھ مسکراتے ہوئے دل میں بولی، ویٹ میں کھلاتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتا وہ اس کے قریب بیٹھا۔ عشیق نے محبت بھری نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھا تھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے آئس کریم کھانے لگی۔ بیٹا کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں چچی جان، لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ چادر کھینچ کر پیشانی پر کرتی جلدی سے آگے بڑھتے بولی، مگر سامنے دیکھ رک گئی۔ اس کے چہرے سے مسکان ایک منٹ غائب ہوئی۔ ارے میری بہو، صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ سمیرہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا۔ سالے نے آفرین بیگم کی جانب دیکھا۔ آئیے بیٹھیں۔ اب یہاں اس وقت سب خیریت تھی؟ آفرین بیگم نے انہیں صوفے پر بٹھانے کے بعد پوچھا۔ سالے نے گھبرا کر گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ پیپر شروع ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ رہتا تھا، اسے جلدی پہنچنا تھا۔ آفرین، میں اسی ہفتے نکاح کروانا چاہتی ہوں، سالے اور کاشف کا، اور میں تو انگوٹھی بھی لائی ہوں۔ ملائکہ بیٹا انگوٹھی نکالو نا۔ جی مما۔ ان کی بڑی بیٹی نے مسکراتے ہوئے پرس سے رنگ نکالی۔ آفرین بیگم نے بے بس نظروں سے پاس کھڑی سالے کو دیکھا تھا، جس نے دونوں ہاتھوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا تھا۔ آؤ بیٹا، سمیرہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سالے نے گڑبڑا کر نظریں جھکاتے ہوئے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ سوری، وہ بھائی کی کال آ گئی ہے، میں سن کر آتی ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے فون کو کان سے لگائے ایک جانب بھاگ گئی تھی۔ سمیرہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آفرین بیگم نے بے بسی سے انگلیاں چٹکائی تھیں، کیونکہ سالے تو ان کو صاف منع کر چکی تھی اور وہ سمیرہ بیگم کو صاف انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ آفرین بیگم اس سے پہلے کچھ کہتی، سمیرہ بیگم انہیں شادی کی باتوں میں الجھا گئی تھی۔ آنسو صاف کرتی ہوئے جلدی سے آگے بڑھی تھی اور کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فون نیچے گرا تھا۔ سالے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ لب ہیچ کر اس نے نیچے جھک کر اپنا فون اٹھایا اور آنکھیں رگڑتی ہوئی ایک جانب بڑھنے کو تھی، جب سامنے سے آتے کاشف کو دیکھ کر رکی۔ السلام علیکم۔
وہ کاشف کو دیکھ کر چادر درست کرتی ہوئی پزل ہو کر نظر جھکائے بولی۔ کاشف نے سرد نظروں سے ندیم کو دیکھا جو پیچھے ہٹنے کو تھا۔ تم کون ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ندیم نے سالے کو دیکھا اور بغیر جواب دیے پلٹنے کو تھا جب کاشف نے اس کے شرٹ کا گریبان پکڑا۔ ندیم نے اسپاٹ نظروں سے اس کے ہاتھ کو اپنا گریبان پکڑے دیکھا۔ میری ہونے والی بیوی ہے، سمجھا؟ جتنا دور رہ سکتا ہے رہ۔ کل تم دونوں روڈ پر کھڑے پانی پوری کھا رہے تھے، میری بیوی ہے، سمجھا؟ اسے پیچھے دھکا دیتا ہوا کاشف نے سالے کا ہاتھ پکڑے بولا۔ سالے نے نم آنکھوں سے ندیم کو دیکھا جو لمبا سانس خارج کرتے ہوئے غصہ ضبط کر گیا تھا۔ آپ کے پیپر کا وقت ہو گیا ہے، وہ سالے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سالے نے بے بسی سے اپنی کلائی تھامے ہوئے کاشف کو دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی، اور ویسے بھی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری یہاں لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، نہ ہی پڑھائی کرتی ہیں، چلو واپس جاؤ گھر میں، وہ پان کھاتا ہوا بولا۔ سالے نے نفرت سے اسے دیکھا اور ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں نے کہا گھر جاؤ، وہ اس کی کلائی پر سختی سے گرفت بناتے ہوئے بولا۔ سالے درد سے سسکی۔ ندیم نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سالے کا ہاتھ نکالا۔ کاشف نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے اسے گاڑی کی طرف جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سالے نے لب بھیج کر کاشف کو دیکھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ندیم نے اسپاٹ نظر سے کاشف کو دیکھا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھا، کیونکہ شبیر نے ہی اسے کال کر کے کہا تھا کہ وہ خیال سے اسے یونیورسٹی چھوڑ دے کیونکہ آج اس کا بہت اہم پیپر تھا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا، لڑکی شادی تو میرے سے ہی کرنی پڑے گی، تیرا دماغ ٹھکانے نہ لگایا تو کاشف میرا نام نہیں۔ وہ پان تھوکتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ دبی دبی آواز میں غر آئی جو بڑے سکون سے سویا ہوا تھا۔ مرجان، وہ اس کے کان کے قریب چیخی۔ کیا ہوا؟ وہ نیند میں بڑبڑایا۔ میرے اوپر سے اٹھیں، آپ کا کچھ نہیں ہوں میں، میری کمر دکھ رہی ہے۔ اٹھیں ابھی۔ وہ پھر سے غر آئی۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا اٹھا۔ ہائے، ایسے لگ رہا ہے میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا ہے، زارا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاتھی جتنے بھاری ہیں آپ مرجان، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ چونکی جو اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر چکا تھا۔ زارا نے آنکھیں پھیلائی حیرت سے۔ کل رات پتہ ہے آپ نے مجھے کیا کچھ کہا؟ وہ اس کے ناک کی نوک پر انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ کیا کہا ہم نے؟ آپ نے مجھے ہینڈسم کہا جو کہ میں ہوں، کوئی شک نہیں، مگر آپ نے کہا مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ شرارت سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے کہا میری جان، اب آپ مکر نہیں سکتی۔ وہ اس کے کان پر جھکتے ہوئے بولا۔ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں۔ وہ گڑبڑائی۔ ثبوت تو اب آپ کو دینا پڑے گا۔ کیسا ثبوت؟ محبت کا دعویٰ کیا ہے آپ نے مسز، اور مجھے اس کا ثبوت چاہیے آج ابھی اسی وقت۔ وہ اس کی براؤن سادہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ زارا کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے حلق تر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو اس کے چہرے کا قریبی جائزہ لے رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ زارا نے انہیں بند کرتے ہوئے اس کے پرفیوم کی ہلکی مہک کو اپنے روم میں اترتا محسوس کیا۔ وہ اس کی آنکھوں سے اس کے گلابی پڑتے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ جان نہیں، مرجان، اور اب تک آپ صرف اپنے دوست سے واقف تھی کیونکہ آپ مرجان کاظمی سے بھی محبت کا دعویٰ کر چکی ہیں، لہٰذا آپ مرجان کاظمی کو برداشت کرنا بھی سیکھ لیں جو آپ کا شوہر ہے۔ وہ آخری لائن دھیمے لہجے میں بولا۔ زارا کی گھنی پلکوں نے جھرجھری لی۔ اگلا ہی پل وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کو اٹھاتا وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ روتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہٹی چلی گئی اور پھر بغیر پیچھے دیکھے مڑی جب وہ کس سے ٹکرائی۔ اس کا سر اس کے سر سے لگا۔ حرب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جو سر تھامے اسے کچھ فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو اسپاٹ نظروں سے حرب کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر رک گیا تھا۔ شاباش، حرب نے طنزیہ انداز میں تالی بجائی تھی۔ زنیرہ نے لب کاٹتے ہوئے سر جھکایا تھا جبکہ ویر نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ کتنا عجب اتفاق ہے، تم بار بار ہی اپنے یار سے ٹکرا جاتی ہو، کبھی ہاسپٹل کے گارڈن میں، کبھی گھر میں، کبھی ہاسپٹل سے باہر۔ وہ شبیر کی طرف دیکھتا دانت پیس کر بولا تھا۔ زنیرہ نے سرعت سے اس کے تنے اعصاب دیکھے۔ اس کے سختی سے مٹھی بھینچنے پر اس کی تنی ہوئی رگیں صاف نظر آئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو، میں کچھ کہنے لائق رہا ہی نہیں ہوں میرے بھائی۔ پہلے تمہارے چھوٹے بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی شادی ہو گئی تو مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لی، اور جب مجھ سے بہتر مرد دیکھا تو اس کی طرف گامزن ہو گئی۔ دیکھو کتنا لوز کیریکٹر ہے اس لڑکی کا۔ شبیر نے اسپاٹ نظروں سے زنیرہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ مگر کوئی بات نہیں، آج رات ہی تمہیں ڈائیورس پیپرز مل جائیں گے، پھر رہنا اپنے یار کے ساتھ۔ وہ شبیر کو دیکھتے ہوئے
کاٹدار لہجے میں بولا۔ شبیر نے جبڑے بیچ کر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ زنیرہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ حرب کے گریبان سے ہٹایا تھا۔ شبیر نے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا کیونکہ زنیرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا تھا۔ ہاں ہاں واہ، دیکھو کیسے تمہاری بات مانتا ہے، تم نے ٹوکا اور وہ رک گیا، حرب نے زخمی لہجے میں کہہ کر شبیر کو دیکھا جس کا چہرہ ضبط کر کے سرخ پڑ گیا تھا۔ حرب اس وقت کسی زخمی شیر کی طرح بھپرا ہوا تھا۔ اس کی غیرت یہ سب گوارا نہیں کر رہی تھی، یا شاید بات کچھ اور تھی۔ بھائی پلیز آپ جائیں، غلط فہمی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، زنیرہ نے شبیر کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر التجائی لہجے میں کہا۔ ارے واہ، کیا کہا بھائی، میرے سامنے بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اسے میں تو سب جانتا ہوں نا، اپنے بکواس بند کرو اس سے پہلے میں کچھ غلط کر دوں۔ شبیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، وہ اس کی گردن کو ہاتھ میں جکڑتا کرخت آواز میں بولا۔ غلط ہی تو کر رہے ہو تم پچھلے دنوں سے، میں تو بے وقوف ہوں، مجھے نظر ہی نہیں آیا، ایک طرف یہ شریف زادہ اپنی بیگم سے محبت کے دعوے کرتا ہے، ایک طرف یہ بے وفا عورت مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہے اور کڈنیپنگ کے نام پر تم سے ویران جگہوں پر ملتی ہے۔ چٹاخ، ایک زوردار تھپڑ۔ حرب گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ایک لفظ اور نہیں، جس پر الزام لگا رہے ہو نا، میری بہن جیسی ہے، سمجھا، اور اگر تو نے ایک غلط اور لفظ اس کے کردار پر بولا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، سمجھا۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ غراتے ہوئے پیچھے کو ہٹا تھا۔ حرب نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو مٹھیاں پیچھے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ زنیرہ نے اسے حالی نظروں سے دیکھا تھا، اس کے کہے گئے الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگے تھے۔ جب نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتی خرب شاہ کاظمی، ایک لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن جب بات اس کے کردار پر آتی ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتی، وہ متذبذب لہجے میں کہہ کر آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی اور پھر بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نہ جانے کس جانب نکل گئی تھی۔ حرب نے بھیجے لب واہ کر کے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا تھا جو دنیا بھر سے غافل نڈھال جال چلتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ گاڑیاں اس کے آس پاس ہوا کی طرح دوڑ رہی تھیں مگر اس کے ذہن میں تو اس کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ آنسو پلکوں پر گالوں پر سوکھ گئے تھے مگر آنکھوں سے سرخی نہیں گئی تھی۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ بس چلتی جا رہی تھی، اس کے سر سے اس کی نیلی شیشوں والی چادر سرک کر اس کے کندھے پر آئی تھی۔ حرب نے اس کے بکھرے الجھے ہوئے بالوں کو دیکھا، وہ ایسی تو نہیں تھی، کیا اس کے لفظوں نے اسے اتنی تکلیف دی تھی؟ اگر سچ میں وہ ایسی تھی تو اس کے الفاظ نے اسے اتنی تکلیف کیوں دی تھی؟ حرب نے دائیں طرف سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھا جو اس کی سمت ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ بے جان سی بغیر جوتی کے بس چلتی جا رہی تھی۔ وہ بغیر ایک پل گنوائے اس کی جانب دوڑا، ایک ہی پل میں اسے کھینچ کر سینے میں بھینچتے ہوئے ایک جانب ہوا۔ گاڑی تیز سپیڈ سے سڑک سے گزر گئی تھی۔ زنیرہ نے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا، آس پاس کے لوگ رک گئے تھے انہیں دیکھ کر۔ کوئی حق نہیں بنتا حرب شاہ، بہت درد دے چکے ہو مجھے، اب صرف سانسیں ہی بچی ہیں میرے پاس، جنہیں میں گنوا دینا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ نہیں بچا اب میرے پاس۔ جو الزامات تم نے مجھ پر لگائے ہیں ان کے بعد عزت سکون سب ہی تم نے چھین لیا مجھ سے، زنیرہ نے چیختے ہوئے روتے ہوئے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ حرب کی آنکھوں میں آنسو تیرے۔ مر جانے دو مجھے، نہیں جینا مجھے اب۔ وہ دوڑتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، اس کے بعد بھی اگر جانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے بھی مر جانے دیں پھر۔ حرب اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے سختی سے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا۔ زنیرہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے گیلری کے چکر کاٹ رہا تھا، کسی صورت اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ عشیق کے پاس جا کر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے فون کی رنگ ٹون بجی، وہ کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون کان سے لگا گیا۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ان نون اکاؤنٹ سے بٹ کوائن کرنسی کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ بھیجا گیا ہے، اتنا بڑا اماؤنٹ کہ ہمارے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے آپ کو فوراً یہاں حاضر ہو کر وضاحت کرنے کا آرڈر دیا ہے کیونکہ آپ انٹیلیجنس اسکواڈ کے کیپٹن رہ چکے ہیں، اس لیے آپ کو ڈائریکٹ گرفتار نہیں کیا گیا ہے، وہ مٹھی بیچ گیا تھا، اور دوسری بات آپ کو آپ کی جانب سے ہٹا دیا گیا ہے، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر موصول ہو چکا ہے،
آپ اپنا میل ریسیو کر لیں۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ وہ فون کے میسیجز کی لسٹ نکال کر جلدی سے انگلیاں اسکرول کرنے لگا۔ جب ایک میسیج اس کی نظروں کے سامنے آیا، مسٹر شاویر کاظمی، an amount of 50 billion has been sent to your account. Kindly check your account. Case of any error, contact or organization. شاویر نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا اور نیچے ان نون نمبر سے آیا میسیج دیکھا۔ گڈ بائی ایجنٹ۔ اچھا تو تمہارا کام ہے یہ، وہ اسپاٹ لہجے میں بڑبڑایا اور فون پاکٹ میں ڈال کر ڈاکٹرز کو سختی سے آرڈر دے کر وہ وہاں سے نکلا تھا۔ الیکشن سر پر ہے، ہمیں ہر صورت میں الیکشن جیتنے ہوں گے۔ پہلے ہی بہت نقصان کروا بیٹھا ہوں میں۔ ریاض، جو اس وقت کے بڑے سیاستدانوں میں سے ایک تھے، صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتے ہو، سب ٹھیک سے ہوگا۔ ایک دو بلاسٹ ہوں گے عوام میں، خوف و ہراس پھیل جائے گا، الزام آئے گا حکومت پر اور انہیں ووٹ کم پڑے گی۔ مجھے تو تمہاری چالوں کی سمجھ نہیں آتی، کیسے کر لیتے ہو ابرار؟ بس دیکھ لو، لیکن سب سے پہلے اس 2 کوڑی ہمارے ایجنٹ کو نوکری سے ہٹانے کا لیٹر جاری کر دیا ہے میں نے۔ ملک کو سدھارنے کا ذمہ لے کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے ہر منصوبے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ ابرار کرسی پر بیٹھے سگریٹ کا دھواں نکالتے بولے، رچرڈ اور منور پکڑے گئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ریاض بیگ نے تعصب سے پوچھا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اس وقت ہم وہاں گئے تو انٹیلی جنس کی نظروں میں آ جائیں گے۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک اپنے پہلے منصوبے کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ہمارا نام نہیں بتائیں گے اور وہ ایجنٹ کون ہے اس کی فکر مت کرو، وہ اب ہمارے راستے سے ہٹ چکا تھا۔ کوئی معمولی سا ملٹری آفیسر ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن کافی خرچہ ہو گیا اس کو ہٹانے میں۔ کون سا خرچہ ہو گیا؟ ریاض، جتنی کرنسی اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوائی ہے اس کو پکڑوانے کے لیے وہ انویسٹیگیشن والے حکومت کے حوالے کریں گے نا، اور حکومت کس کی ہوگی؟ ریاض بیگ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دونوں نے قہقہ لگایا۔ وہ بلیک ہوڈ چہرے پر ڈالے اس اندھیری دنیا میں داخل ہوا تھا جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، پر اعتماد قدم اٹھاتا وہ اندھیرے کو چیرتا ہوا چل رہا تھا۔ پاس ورڈ۔ وہ ایک دروازے کے سامنے رکا تھا جس کا پرائیویسی سسٹم روشن ہوا تھا۔ وہ فنگر پرنٹ لگاتا ہوا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ سب نے بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ورلڈ تھا جس کا وہ بادشاہ تھا، انڈر گراؤنڈ ماریا جہاں جو اس کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ ویلکم بیک لوسیفر، وہ بغیر اس بلیک ہوڈ میں بولتے ہیکر کو جواب دیے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہاں سبھی بلیک ہوڈز میں ملبوس تھے، اپنی اپنی چیئرز پر بیٹھے، وہ سامنے پر کمپیوٹرز کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ دنیا کی ڈارک ویبز اور ان کے تمام راز اس کالی دنیا میں موجود تھے جن کو یہ ہیکرز دیکھتے تھے۔ وہ اپنے پرسنل روم میں آتا ہوا وہاں موجود ہیکر کو مخاطب کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، یس لوسیفر، وٹ ڈو یو وانٹ؟ وہ ہیکر اپنی چیئر سے اٹھتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنے کمپیوٹر پر کچھ کوڈ لکھنے کے بعد اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کین یو چینج دس انٹو سم تھنگ ایلس؟ وہ کمپیوٹر کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے سنجیدگی سے بولا، یس آف کورس لوسیفر، convert this currency to another currency and secretly transfer small amounts to 3 to 4 accounts. وہ اپنی چیئر سے اٹھتے اشارہ کرتے بولا، but what will you do? Such a large amount and this currency belongs to government. What do you want to do this? You will see. وہ دوسرے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا اور اس پر اپنا بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھنے لگا جس میں سے اچانک سے ہی 10 ملین کا اماؤنٹ غائب ہوا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنے بلیک ہوڈ کی پاکٹ سے فون نکالا تھا جس پر منی ٹرانسفر کا میسیج نہیں آیا تھا۔ یقیناً اس نے نوٹیفیکیشنز نوز کر دیے تھے جو نہ کہ بینک کو موصول ہوا تھا نہ ہی اسے۔ ول یو وانٹ سم تھنگ ایلس لوسی؟ اوکے، for now you can leave. We will call you later. وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوئے مسکرایا، اوکے، as you say. وہ ہیکر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔
زبیر مجھے مین روڈ پر موجود سپر مارکیٹ سے پک کر لو، وہ فون پر کہتا ہوا اپنے روم سے باہر نکلا۔ کچھ ہیکر سے کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ نہیں کھانا مجھے، قصہ بیگم نے غصے سے پلیٹ کو دور دھکیلا جس میں پانی کی طرح پتلی دال تھی اور روٹیاں جلی ہوئی تھیں۔ وہ پاگل عورت کھانا کھانے کے بعد اس کے کھانے پر چپٹی۔ قصہ بیگم نے نفرت سے اسے دیکھا، وہ انہیں اپنی طرف دیکھ کر انہیں آنکھیں دکھا گئی تھی جس پر وہ خوفزدہ ہو کر کھسک کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ پاگل عورت اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، وہ ڈرتے ہوئے دیوار سے چپکی تھی۔ وہ عورت انہیں گردن سے دبوچ چکی تھی۔ بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ قصہ بیگم نے چیختے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر وہ تو انہیں مارنے پر تلی تھی۔ وارڈن نے اندر آ کر اس پاگل عورت کو پیچھے ہٹایا تھا۔ قصہ بیگم گردن پر ہاتھ رکھتے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس پاگل عورت کو دیکھنے لگے جو انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ قصہ بیگم نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ پاگل عورت انہیں روتا دیکھ کر تالیاں بجانے لگی۔ وہ بیگ کندھے سے ہٹاتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سہیل صاحب اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سہیل صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور اس کے پیچھے گئے۔ وہ بیڈ پر بیگ رکھتے ہوئے روتی چلی گئی۔ سہیل صاحب دروازے پر دستک دے کر اندر آئے۔ سالے نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے میری لاڈلی بیٹی کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بابا ہمیں یہ شادی نہیں کرنی، ہمیں پڑھائی کرنی ہے، آپ سمیرا آنٹی کو منع کر دیں۔ کاشف بہت برا ہے، وہ پان کھاتا ہے، وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے مجھ سے۔ ہمیں نہیں کرنی اس گھر میں شادی، وہ سب بہت برے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو ہم میں سے کوئی زبردستی آپ کو وہاں شادی کرنے کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ میں آج ہی ظفر اللہ صاحب کو منع کر دیتا ہوں۔ تھینک یو بابا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس کے بارے میں سوچنے لگی، کیسے اس نے صبح اس کی طرفداری کرتے ہوئے اسے کاشف سے بچایا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرا گئی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر نرس کو اشارہ کیا تھا۔ یس میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ عشیق نے اپنے پرس پڑی خالی چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نرس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ششا وہ دھیمے لہجے میں اتنا بول پائی۔ اوہ اچھا، آپ کے ہسبینڈ دوپہر سے یہاں نہیں ہیں، انہیں کوئی کال آئی تھی اس لیے وہ چلے گئے ہیں؟ ہاں، پورے اسٹاف کو سختی سے آپ کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ سے۔ نرس نے مسکرا کر کہا۔ عشیق دھیمی سی مسکرائی۔ آپ مجھے کال کرنے دیں گی؟ آپ اپنے ہسبینڈ کو کال کرنا چاہتی ہیں؟ عشیق نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ نرس نے اپنا فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا، آہستہ سے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے اس کا نمبر لکھ چکی تھی۔ لانگ بیبس۔ اس نے فون نہیں اٹھایا تھا، وہ اداس ہو گئی تھی۔ شاید وہ مصروف ہوں، آپ ریسٹ کریں، 9 بجنے کو ہیں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ نرس اسے سونے کا کہہ کر چلی گئی۔ عشیق نے آس پاس نظروں سے ونڈو سے باہر دیکھا تھا مگر آج وہ دشمن جان اسے انتظار کروا گیا تھا۔ وہ اس کی عادی ہو چکی تھی، ایک پل بھی اسے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ کہاں ہیں شیری؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں سوچتے ہوئے اداس ہوئی۔ اس کی مرسڈیز ایک ویران سے علاقے میں رکی تھی۔ آس پاس ایک بھی گھر نہیں تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ سے نیچے اترا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں نے سنجیدگی سے اس بنجر زمین کا جائزہ لیا تھا۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے اپنی طرف بڑھتی ایک چھوٹی بچی کو دیکھا تھا جس کے میلے سے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتی، اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھا تھا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے وہاں ایک گھیرا بنا دیا تھا۔ دیکھنے میں وہ سب غریب غربا تھے۔ زبیر بھی اس کے پیچھے گاڑی سے اترا تھا۔ وہ بچی اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی مگر اس کی ماں اسے ٹوک رہی تھی۔ آپ بچی کو کیوں روک رہی ہیں؟ آنے دیں۔ صاحب آپ کے بہت احسان ہیں، آپ یہاں آ کر مہینے بھر کا راشن لے کر جاتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو یہ تک نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ ہم آفت زدہ لوگوں کا کبھی کسی نے خیال نہیں کیا۔ اگر ہم سڑک پر ہاتھ بھی پھیلانے جائیں تو لوگ دور ہٹ جائیں یہ کہہ کر کہ ہم کم ذات لوگ ہیں۔ وہ عورت نظر جھکائے بولی، اور آپ نے اس بچی کو کیوں روکا؟ امی کہتی ہیں ہم میلے اور گندے لوگ ہیں اور میرے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میرے کپڑے میلے ہیں، آپ کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی۔ وہ بچی خفا لہجے میں ناک چڑھاتے بولی جس پر وہ مسکرایا اور اس نے سنجیدگی سے گاڑی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ بچی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اٹھا چکا تھا۔ سب لوگوں نے اسے فخر سے دیکھا تھا، کس طرح اس نے اپنے اسٹیٹس کی پرواہ کیے بنا اسے اٹھا لیا تھا۔
وہ فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولتے ہوئے ایک پنک کلر کا شاپنگ بیگ اسے تھما چکا تھا جس میں اس کے لیے نئے کپڑے تھے۔ وہ اکثر یہاں آتا جاتا تھا اور اس بچی سے اسے بے لوث محبت ہو گئی تھی، اسے اپنی اولاد ہی سمجھتا تھا وہ۔ زبیر گاڑی سے سامان نکال کر ان لوگوں کو باری باری دے رہا تھا جو اسے ڈھیروں دعائیں دیتے دیتے مسکرا رہے تھے۔ آپ پڑھنے جاتی ہیں؟ وہ اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جس پر اس نے سر کو نہ میں ہلایا تھا۔ صاحب کیسے پڑھائیں بچوں کو، آپ کا احسان ہے، ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے نا، ورنہ ہم جیسے تو روز ہی سڑکوں پر بھوک افلاس سے مر جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بچی کو دیکھ چکا تھا جو اپنے میلے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے دل میں ٹھیس سی لگی تھی، کبھی وہ بھی اس طرح ہی ان ویران سڑکوں پر گھوما کرتا تھا، مگر خدا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچایا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دے سکتا، جو میرے بس میں ہے وہ میں ضرور کروں گا، وہ دل میں عہد کر چکا تھا۔ میرا احسان نہیں ہے نا، نہ ہی میں اسے احسان سمجھتا ہوں، میرے مالک نے مجھے توفیق دی ہے جس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں، اپنے خدا کا۔ آپ اس ذات کا شکر کریں جس کے کرم کی وجہ سے آپ تک رزق پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس بچے کو نیچے اتارتا ہوا اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، کس طرح وہ اس بچے کو شفقت اور محبت دے رہا تھا۔ زبیر نے سارا سامان ان میں تقسیم کر کے گاڑی کا گیٹ بند کیا۔ آپ پھر کب آؤ گے اینجل انکل؟ وہ بچی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ اس کے لفظ پر وہ رکا، وہ پیچھے پلٹا جو اسے دیکھتے مسکرائی۔ یہ ورڈ کہاں سے سیکھا آپ نے بیٹا؟ اچھے لوگوں کو اینجل کہتے ہیں، مجھے امی نے بتایا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اللہ آپ جیسے مخلص لوگوں کو سلامت رکھے، ہمارے لیے تو فرشتہ بن کر آتے ہو، خدا زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کرے، کبھی کام نصیب نہ ہو۔ وہ لوگوں کی ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے جاگنگ کر رہا تھا، وائٹ سنیکرز پر وائٹ ہاف سلیوز شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، پیشانی پر بکھرے بال، چہرہ سرخی مائل ہو چکا تھا، دوڑ دوڑ کر پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ روڈ صبح کے اس پہر سنسان پڑا تھا کیونکہ ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا لمبا سانس لیتے ہوئے رکا تھا، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ کچھ سیکنڈ اپنی جگہ رکا رہا اور پھر یکدم پیچھے مڑا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ پاکٹ سے رومال نکال کر چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے دوبارہ تیزی سے دوڑنے لگا تھا۔ اس کے کانوں میں ہلکی سی وائبریشن ہوئی تھی۔ اس نے رک کر بغیر پیچھے مڑے ایک نظر سے پیچھے کا جائزہ لیا۔ اسے ایک پرچھائی سی نظر آئی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، ڈرنے کا تو نام نہیں لیتا تھا۔ وہ سنیکرز کے لیسز باندھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے سنیکرز کے کونے سے ایک چاقو نکالا تھا اور اسے گھماتے ہوئے وہ پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ دوبارہ اٹھ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، قدموں کی ہلکی آہٹ اسے اب بھی سنائی دے رہی تھی اپنے پیچھے۔ وہ ایک کھلے علاقے میں نکل آیا تھا، ایک دم ہی وہ پیچھے مڑا تھا۔ ایک بلیک پینٹ شرٹ میں بلیک ماسک سے منہ ڈھانپے دراز قد آدمی ہاتھ میں ہاکی لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لو جی، صبح صبح ہاکی کھیلنے نکل پڑا ہے، وہ بھی سڑک پر۔ وہ منہ میں بڑبڑایا ہی تھا اور مبہم سا مسکرایا تھا۔ کم آن برو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اسے ہاتھ سے اپنی طرف بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اکتائی لہجے میں بول کر اسے تپا گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھائے اس کی طرف بڑھا، جب اس نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے ہاکی پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر کک ماری تھی، وہ کچھ قدم دور جا گرا تھا اور وہ ویسے ہی آدمی منہ ڈھانپے کہیں سے نکلے تھے۔ آ جاؤ، وہ ہاکی نیچے پھینکتا انہیں آنے کا کھلا پاس دے گیا۔ ایسے ہی تو نہیں، وہ بڑے بڑے ریسلرز کو دھوکہ دے چکا تھا، ریسلنگ کا تو وہ ماہر تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ انہیں دھول چٹا چکا تھا۔ وہ تینوں سڑک پر پڑے کرا رہے تھے، کوئی بازو پکڑے کرا رہا تھا تو کوئی ٹانگ۔ کس نے بھیجا ہے یہ تو بتا دو، وہ ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ پر پیر رکھتا ہوا بولا۔ وہ آدمی درد سے چیخا، ارے بتا بھی دو، بڑا وزنی ہوں میں، ہاتھ ٹوٹ جائے گا تمہارا۔ انیس ملک نے، وہ کراہتے ہوئے اتنا ہی بولا۔ جھوٹ، وہ ہمارے پولیس اسٹیشن ہے، وہ نہیں بھیج سکتے تمہیں۔ وہ سچ کہہ رہا ہے، ہمیں پیسے دیے گئے تھے تمہیں زخمی کرنے کے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، دوسرے آدمی نے کراتے ہوئے مرجان کو بولا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا چاقو نکال کر پہلے آدمی کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ کس نے بھیجا، ورنہ گردن کاٹ دوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، انیس ملک کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے، مگر میں انہیں نہیں جانتا، مگر وہ بھی سیاسی جماعت کے لگتے تھے۔ مرجان نے حیرانی سے اسے دیکھا اور جلدی سے فون نکال کر شاویر کو کال ملائی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ ہوٹل کی طرف چل دیا تھا۔ شاہ، وہ گیلری کے دروازے پر ہی رکا تھا، پریشان کھڑے آغا صاحب کو دیکھ کر۔ کیا ہوا انکل؟
زنیرہ آغا صاحب کے پیچھے سے سامنے آئی تھی۔ شابیر نے اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جو کچھ کسا نے کیا اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر، نہیں انکل، آپ ایسا کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ مگر کسا گھر نہیں ہے، وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے سب کو بتا دیا ہے، وہ شاید گھر سے کہیں چلی گئی ہوں۔ زنیرہ نے انگلیاں چٹھاتے ہوئے کہا۔ آغا صاحب نے سرد نظروں سے مطمئن کھڑے شابیر کو دیکھا۔ ڈونٹ وری انکل، میں انکل یوسف سے کہتا ہوں وہ ڈھونڈے۔ نہیں بیٹا، وہ اب جہاں ہے بہتر ہے وہیں رہے، میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی وہ قابل ہے۔ وہ میری بچی کی گنہگار ہے، میں اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا اب۔ آغا صاحب اتنا ہی کہہ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ زنیرہ نے اسے دیکھا، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ بھائی جو کچھ خرب نے کہا، ہم ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، یہ سب غلط فہمی تھی، وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ شرمندگی سے نظر جھکائے بول رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے وہاں سے گزر گیا تھا، یقیناً وہ اس کے لیے اور مثال نہیں بڑھانا چاہتا تھا، اور وہاں رک کر زنیرہ نے لب بھینچے تھے۔ وہ گلاس ونڈو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو گہری نیند میں تھی، اس لیے جا کر اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ سر، آپ کے سگنیچر چاہیے تھے، میم کو آج ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے پیچھے مڑا تھا۔ نرس ہاتھ میں فائل اور پیپرز لیے کھڑی تھی۔ اس نے پین لے کر پیپرز کو پڑھ کر مطمئن ہو کر سائن کر دیے تھے۔ بیٹا میں گاڑی منگواتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں انکل، میں عشیق کو گھر نہیں لے کر جا رہا، ہم کینیڈا کے لیے نکل رہے ہیں۔ آغا صاحب چونک گئے تھے اس کے ارادے سن کر۔ پر بیٹا وہ بیمار ہے اور اسے ریسٹ کرنا چاہیے، آپ اسے سفر پر لے جانا چاہتے ہو؟ انکل وہ میری بیوی ہے اور میں اسے کہیں بھی لے کر جا سکتا ہوں۔ فی الحال مجھے بہتر یہی لگتا ہے اگر ہم کچھ وقت کے لیے پاکستان سے چلے جائیں۔ کب تک واپس آؤ گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا فی الحال۔ آغا صاحب نے سر دہ بری تھی اسے کار میں آرام دہ طور پر لٹاتے ہوئے۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا فون اٹھایا جس پر مرجان کی 12 مس کالز تھیں۔ سوری بڈی، ناٹ ناؤ۔ وہ فون سوئچ آف کرتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرجان نے ہیڈ کوارٹر میں بھی اطلاع دے دی تھی، اس لیے منور صاحب اور رچرڈ سے تفتیش میں تیزی آ گئی تھی، مگر وہ ایک لفظ بتانے کو تیار نہیں تھے، نہ ہی وہ ایک لفظ منہ سے بول رہے تھے۔ مرجان فون ہاتھ میں تھامے بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا، مگر نمبر سوئچ آف تھا۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے دام کے میسیجز چیک کیے جس میں اس نے عشیق سے متعلق بتایا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوا، مگر اس کے بعد کے میسیجز جن میں اس نے بتایا تھا وہ ٹھیک ہے پڑھ کر پرسکون ہوا تھا۔ زہرا اسے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی، وہ آج بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ایک تو شابیر کی فکر تھی، وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، دوسری طرف اسے کوارٹر سے اطلاع ملی تھی کہ شابیر کو اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے اور مرجان کو بھی ہٹایا جانے کا سوچا جا رہا تھا، مگر جنرل کی ضد کی وجہ سے ابھی تک لیٹر اپروو نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہمارے ہی پولیس اسٹیشنز باہر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر نظام میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ ڈیم اٹ یار، خود ہی اپنے ملک کے ساتھ اقتدار کی خاطر اتنی بڑی غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ مرجان نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ ہیملٹن، کینیڈا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کروٹ بدل کر چہرے پر بلینکٹ دیا۔ اس کے نتھوں سے پھولوں کی ہلکی مہک ٹکرائی۔ اس نے نیند میں ہوتی بھاری آنکھیں کھولی۔ خود کو ایک انجان کمرے میں دیکھ وہ جلدی سے اٹھی۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا، وائٹ فرنیچر تھا، فرش پر شہد رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا، دیوار پر خوبصورت پھولوں کے وال پیپر لگے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی بغیر پیروں میں کچھ پہنے آگے بڑھی اور گلاس وال کو تھوڑی مشقت کے بعد دھکیلا۔ سامنے کا منظر اس کی روح کو سکون بخش چکا تھا۔ سامنے ایک گارڈن تھا جس میں طرح طرح کے پھول تھے جن کی مہک سے وہ تر و تازہ ہو گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ گارڈن میں نکل آئی تھی۔ سبز نرم گھاس پر اوس تھی جس کی وجہ سے اس کے پیروں کو بے حد ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ان پھولوں کے پاس آئی تھی جو اس نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ بیوٹیفل، وہ ایک جامنی پھول کو انگلیوں سے چھوتی ہوئی بولی۔ اس نے دھیرے سے سر کو پھیر کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا سا گھر تھا جس کے سامنے کا گارڈن کافی چوڑا تھا۔ ایک طرف پول تھا جس میں نیلا شفاف پانی سورج کی کرنوں سے جگمگا رہا تھا۔ شیری، اس کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے اٹھی تھی اور گھر کے اندر تیز قدموں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اسے تلاشتی ہوئی وہ ایک دروازے کے سامنے رکی جس کی دوسری جانب سے آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حل کو ترک کرتے ہوئے وہ بغیر نوک کیے دروازہ کھول چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتیلیاں ساخت ہو چکی تھیں، اس کا حلق خشک ہو گیا، گالوں پر سرخی بکھری۔ وہ ایک ہاتھ میں اپنے وائٹ شرٹ جبکہ دوسرے ہاتھ میں سفید ٹاول تھامے کھڑا اسے دیکھتے رکا۔ عشیق نے لب بھینچ کر اس کے چہرے کو دیکھا جو مسلسل جم کرنے کی وجہ سے سرخی مائل ہو چکا تھا، یقیناً وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ عشیق کا پورا حلق خشک پڑ چکا تھا۔ اس نے متذبذب نظر سے اسے دیکھا۔ اس کا مضبوط کثرتی جسم اور اس کے خوبصورتی سے تراشے ہوئے ایبس کو دیکھ کر اس نے شرم سے نظریں جھکائیں اور فوراً پلٹی تھی، وہ سرخ ہوتے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے۔ وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھتا، شرٹ کو سیدھا کرتا ہوا شرٹ پہن چکا تھا اور گلا کھنگار کر اسے متوجہ کیا تھا۔ عشیق خشک لبوں پر گھبراہٹ کے ساتھ زبان پھیرتے ہوئے پیچھے مڑی۔ سوری، وہ ہم آپ کو ڈھونڈ اٹس فائن، آپ زیادہ گلے پر زور نہ دیں۔ وہ ٹاول رکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔
اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، وہ مختصر سا بولی۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ نظریں جھکا چکی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں بھی فریش ہو کر ملتا ہوں اپنی اینجل کو پھر۔ اس کے گال کو انگوٹھے سے ہلاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ عشیق نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کی طرح بہت خوبصورت تھا۔